بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لفظ وہ ہے جو کسی کو بھی تیکھے تیر سے بھی گہرے زخم دے سکتا ہے۔ لفظ وہ ہے جو کسی دکھی شخص کے لیے مرہم بھی بن سکتا ہے۔ لفظ وہ ہے جو اگر سوچ سمجھ کر نہ بولا جائے تو یہ بڑی تباہی مچا سکتا ہے۔ ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی، جیسے کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ زخمی نہیں تھا میں کسی تیرو کمان سے، وہ لفظ بے رحم تھا جو نکلا زبان سے۔ دوستو، ایک دفعہ کی بات ہے جب ڈاکٹر عبدالکلام 8 سال کے چھوٹے بچے تھے تو وہ ایک رات اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تب اچانک ان کی نظر ان کے والد صاحب کی پلیٹ پر پڑ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں نے جو روٹی ان کے والد صاحب کی پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے وہ جلی ہے، لیکن اس کے والد صاحب کچھ بھی کہے بغیر، کوئی غصہ کیے بغیر آرام سے اس جلی ہوئی روٹی کو کھا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے جب جلی ہوئی روٹی کے لیے معذرت کی تو وہ ہنستے ہوئے بولے کہ کوئی بات نہیں، مجھ کو تو جلی ہوئی روٹیاں بہت پسند ہیں۔ یہ بات سن کر چھوٹے عبدالکلام کو بہت حیرت ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا انہیں سچ میں جلی ہوئی روٹیاں پسند ہیں؟ تو ان کے باپ نے جواب دیا کہ ایک جلی ہوئی روٹی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن غصے میں بولے گئے جلے ہوئے لفظ بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ ہم غصے میں، ناراضگی میں کچھ ایسے لفظ بول دیتے ہیں لیکن سامنے والے کے دل میں کیل کی طرح چبھ جاتے ہیں۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو کچھ ایسے لفظ بول دیتے ہیں جو بالکل اس لکڑی پر ٹھوکے گئے کیل کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں اگر نکال بھی دیا جائے تو اس کے سوراخ، اس کے زخم ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان کو ہم بھر نہیں سکتے۔ دوستو، میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے جسم میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے نقصان دہ بلکہ آپ کے رشتوں کو، آپ کے ریلیشن شپ کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ دوستو، تھامس ایڈیسن جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تب ایک دن ان کے ٹیچر نے انہیں ایک لیٹر دیا اور کہا کہ یہ گھر جا کے اپنی ماں کو دے دینا۔ تھامس ایڈیسن گھر پہنچے اور اپنی ماں کو لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیچر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ماں لفافہ کھول کر پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھامس نے ماں سے پوچھا، اس میں ایسا کیا لکھا ہے جسے پڑھ کر رونے لگی ہو؟ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا، اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہوشیار ہے، ذہین ہے، اور ہمارا اسکول چھوٹے درجے کا ہے، اس کا معیار کم ہے، ہمارے استاد زیادہ پڑھے لکھے نہیں، ہمارا اسکول اس قابل نہیں کہ آپ کے بچے کو پڑھا سکے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھایا کریں۔ دوستو، اس دن کے بعد اس کی ماں تھامس کو گھر پر ہی پڑھایا کرتی۔ تھامس ماں کی نگرانی میں پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ کئی سالوں بعد ان کی ماں وفات پا گئی، مگر تب تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان بن چکے تھے۔ انہوں نے الیکٹرک بلب جیسی بڑی بڑی ایجادات کر لی تھی۔ ایک دن تھامس فرصت کے وقت میں اپنی پرانی یادگار چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تب اچانک اس کی نظر الماری کے کونے پر رکھے لیٹر پر پڑی۔ تھامس اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی خط ہے جو بچپن میں اس کے ٹیچر نے اسے دیا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر تھامس بڑا حیران ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت کن ذہن ہے، بڑا نالائق ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، اسے ہم اسکول سے نکال رہے ہیں، آپ اسے کوئی کام وغیرہ سکھائیں، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ خط پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھنٹوں وہ روتا رہا۔ دوستو، ان دونوں کہانیوں کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کو ہمیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے کہے ہوئے جلے اور نکیلے لفظ کسی کو بھی زخمی کر سکتے ہیں، دلوں پر ایسا نشان، ایسا زخم پیدا کر سکتے ہیں جنہیں بڑھنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ منہ سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے، رشتوں میں درار ڈال دیتا ہے اور زندگیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف
صحیح لفظوں کا استعمال کر کے آپ کسی کے بھی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، کسی کے زخموں کو بڑھ سکتے ہیں، کسی کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ دوستوں، لفظوں کے اندر واقعی اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ کسی کے دل کو توڑ سکتے ہیں اور کسی کے دل کو جوڑ بھی سکتے ہیں، یہ کسی کو زندگی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں اور کسی کو موت کے منہ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن کی ماں نے صرف کچھ لفظوں کا عدل بدل کر کے، صحیح لفظوں کا استعمال کر کے ایک دماغی طور پر کمزور بچے کو اس صدی کا سائنسدان بنا دیا تھا۔ تو دوستوں، سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ ایک صحیح لفظ کامیابی کی کنجی بن سکتا ہے اور ایک غلط لفظ سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔